بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ اللہ کی ایک عظیم نعمت تھی، خیر کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ تھا۔ سب سے پہلے ہم پر ضروری ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ہے تم پر اللہ کی طرف سے ہے، تو ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ نعمت ہے جس کے لیے ہمارے سلف صالحین 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان پہنچا، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رمضان کو قبول فرما، اور آئندہ رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما، کیونکہ رمضان کی نعمت اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو ہمیشہ دعا کرتے رہیے کہ وہ نعمت حاصل ہو، نعمت حاصل ہو جائے تو دعا کرتے رہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کو قبول کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن کریم میں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ اللہ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالی فضل، تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور نعمت سے مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہم جمع کرتے ہیں، زمین، جائیداد، پراپرٹی، خزانے، یہ مال، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف اسباب ہے، یہ ذرائع ہیں زندگی گزارنے کے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو عبادت کی توفیق دے دے، اس کی اطاعت کی توفیق دے دے، اور خصوصیت کے ساتھ ایسے مہینوں میں، تو یہ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ تو اسی لیے ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہے جو میں تمہارے لیے گن گن کر شمار کر کے رکھتا ہوں،
فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، چنانچہ جو شخص خیر پائے، اچھا پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، ومن وجد دون ذلك فلا يلومن الا نفسه، اس کے علاوہ کچھ پائے تو پھر اپنے آپ کی ملامت کرے، اپنے کو ہی برا بھلا کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی، اور اللہ نے صحت دی، اللہ نے موقع دیا، اللہ نے اتنی عمر دی کہ ہم اس میں اللہ کا شکر ادا کر سکتے تھے، اس کی عبادت کر سکتے تھے، اس کی اطاعت بجا لا سکتے تھے۔ تو اسی لیے جو سب سے پہلے، اب رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، سیلف انٹروسپیکشن جس کو کہتے ہیں، یا ایک سیلف اسیسمنٹ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ ہم دنیاوی چیزوں میں ہر چھوٹی بڑی چیز میں جو ہے جائزہ لیتے ہیں، ریویو کرتے ہیں کہ کہاں تک ہم پہنچے ہیں، ہمارا جو ہے سٹیٹس کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے بڑھ کر ہمیں آخرت کے معاملے میں جائزہ لینا چاہیے۔ ابھی جب رمضان کا مہینہ گزر گیا تو ہمیں سب سے پہلے کیا جائزہ لینا ہے کہ ہم اس میں اچھا کام کیے یا ایک اچھا کام نہیں کیے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیے یا اللہ کو ناراض کیے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو ناراض کیا ہے، جیسا رمضان کا مہینہ گزارنا ہے نہیں گزارا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اسے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت تک آپ کو موقع دیتا ہے توبہ کا، تو اسی لیے موت آنے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے۔ تو اب جب رمضان کا ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے تقصیر اور کوتاہی سے کام لیا ہے، رمضان میں غلطیاں کی ہیں، تو سب سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ سے کام لینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ اے وہ لوگو، اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، ظلم کی ہے، گناہوں کے ذریعے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ کیا کہا کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ کافر ہیں، انہ لا ییأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون، کہا کہ صرف کافر لوگ ہی، ناشکرے لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو پہلا قدم ہمیں یہ اٹھانا چاہیے۔ اور رہی بات ان لوگوں کی جنہوں نے اچھے اعمال کیے، تب ان کو کیا کرنا ہے؟ اب عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے اچھے کام کیے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ واقعی اچھے ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کیے ہیں، لیکن جو ہے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس درس میں۔ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اچھے کام کیے ہیں تو اس کے بعد برے کام نہیں کرنا چاہیے، پہلی چیز ذہن میں رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص جو ہے سگریٹ کی عادت تھی، وہ سگریٹ چھوڑ دیا، تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ رمضان کے بعد سگریٹ کی طرف اگر لوٹ کر جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ رمضان میں کوئی اچھا کام نہیں کیا اس نے، رمضان میں کوئی اچھا کام نہیں کیا اس نے، اس لیے کہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تم یہ ایک اچھا عمل کرو پھر اس کے بعد اس عمل کو چھوڑ دو، یا ہے کہ کوئی برائی سے رکو پھر اس کے بعد دوبارہ اس برائی کا ارتکاب کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جب تم اچھا کام کرو تھوڑا ہی صحیح تو اس پر ہمیشگی اختیار کرو۔ تو اسی لیے سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے اچھا کام کیا، اپنے تعلق سے خیر کی امید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے انہیں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا چاہیے کہ
آدمی جو ہے تکبر میں مبتلا نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، تکبر نہ کرے، اترائے نہ، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے چاہے کتنا بھی کیا ہو، ہم اگر یہ سمجھنے لگیں کہ پہاڑ کے برابر بھی ہم لوگ کیے ہیں تو اس کو زیادہ نہ سمجھے، کیونکہ وہ سب کچھ اللہ کے پاس کم ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور جن نعمتوں میں اللہ نے رکھا ہے تو اس کا حق ادا نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کا حق ادا نہیں ہوا، اللہ کے رب ہونے کا حق ہم ہرگز ادا نہیں کر سکتے، اسی لیے کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے ہمیشہ جو بھی ہم عمل کریں اس کو چھوٹا ہی سمجھے، اس کو چھوٹا ہی سمجھے اللہ کے جناب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ اور اسی لیے سب سے پہلی چیز جو سلف صالحین کو ستاتی تھی، پریشان کرتی تھی، کوئی بھی نیک عمل کرتے تھے تو تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے انہیں جب تک عمل کرنا تھا کرتے تھے، اس کے بعد کیا موقف تھا ان کا، کیا حالت ہوتی تھی؟ اس کے بعد ان کو ایک ڈر ستاتا تھا، ان کو ایک خوف جو ہے دامنگیر ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو عمل کیا ہے ریجیکٹ نہ ہو جائے، رد نہ ہو جائے، قبول نہ ہو، اس کا ڈر جو ہے ان کو ستاتا تھا۔ تو اس کے تعلق سے جو ہے سلف صالحین کا موقف دیکھیے، ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلف صالحین میں سے ایک کہتے ہیں کہ لو اعلم ان اللہ تقبل منی مثقال حبۃ من خردل لتمنیت الموت، اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کو قبول کیا ہے تو پھر موت کی تمنا کروں گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے لاکھ عمل کیا ہوگا لیکن کیا وہ قبول ہوا ہے ہم کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، صرف چند علامتیں ہیں، ان علامتوں کے ذریعے چند قرائن ہوتے ہیں، چند نشانیاں اور ہنٹس ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید اللہ کے پاس انشاءاللہ قبول ہوا ہوگا، لیکن کوئی گارنٹی کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ایک سجدہ بھی قبول ہوا ہے، یا ایک کہ ہماری ایک رکعت بھی قبول ہوئی ہے، یا ایک کہ کوئی صدقہ بھی قبول ہوا ہے تھوڑا سا، ہم کوئی گارنٹی کے ساتھ ضمانت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی لیے سلف صالحین جو ہے یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بتا دے کہ میرا ایک سجدہ بھی قبول ہوا ہے تو پھر میں موت کی تمنا کروں گا، پھر میں موت کی تمنا کروں گا تاکہ وہ سجدہ مجھے آخرت میں بچا لے۔ تو یہ سلف صالحین کا موقف تھا، اور اسی موقف کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ یؤتون ما آتوا کر گزرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ اس حال میں کہ ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں، دہلے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ خیرات اور نیکیوں کے معاملے میں سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اشکال ہو گیا اس آیت کے تعلق سے کہ والذین یؤتون ما آتوا، کہ وہ لوگ جو کر گزرتے ہیں جو انہوں نے کیا اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیے، زنا کیا، چوری کیا، پھر اس کے بعد ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ابنت الصدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ لوگ تو وہ ہے جو انہم قوم اطاعوا اللہ، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، واحسنوا اچھے کام کیے، نیکی کے کام کیے، ویخافون ان ترد علیہم اعمالہم، لیکن یہ ڈر ہے کہ ان کی نیکیاں کہیں رد نہ ہو جائے، ریجیکٹ نہ ہو جائے، وَأَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، اور قبول نہ ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، ہمارا سٹینڈ کیا ہونا چاہیے
کہ جب نیکی کرتے ہیں تو فکر مند ہو کہ کہیں یہ نیکی بیکار نہ ہو جائے، بیکار نہ ہو جائے۔ اتنا سب کچھ ہم نے محنت کیا ہے، اتنی جستجو کی ہے، اتنی جو ہے محنت اور سعی کی ہے پورے رمضان میں، راتوں میں قیام کیا ہے، دن میں روزے رکھے ہیں، تلاوت کیے ہیں، صدقات کیے ہیں، قیام کیے ہیں، اتنا سب کچھ محنت کرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ رد نہ ہو جائیں، بیکار نہ ہو جائے۔ تو اسی لیے سب سے پہلی فکر ہمیں کیا ہونی چاہیے کہ یہ اعمال رد نہ ہو جائے، اس کی فکر نہ ہونی چاہیے۔ تو فکر کرنے سے کیا کافی ہو جائے گا؟ کیا سٹیپس ہمیں لینا ہے، یہ ہم سوچنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے، ایک عالم کہتے ہیں ادرکتہم یجتہدون فی العمل الصالح، کہ میں نے سلف صالحین کو دیکھا ہے کہ عمل صالح میں خوب محنت کرتے ہیں، خوب نیکیاں بٹورتے ہیں۔ فَإِذَا وَقَعَ، جب انجام دیتے ہیں نیکیوں کو، وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْهَمْ، تو اب انہیں ہم اور غم لاحق ہو جاتا ہے کہ اَيُقْبَلُ مِنْهُمْ أَمْ لَا، کہ اب یہ جو نیکیاں انہوں نے انجام دیا ہے قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ جو ہے غم لاحق ہو جاتا ہے، اسی حزن اور ملال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یتقبلہ منہم، اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما لے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے تک گزرے ہوئے رمضان کی فکر ہوتی تھی، کیونکہ اتنا عظیم موسم ہے، اتنا عظیم موسم ہے، اس کی قبولیت کی فکر انہیں 6 مہینے تک ستاتی تھی۔ اور جب 6 مہینے گزرتے پھر آئندہ رمضان کی فکر ہوتی تھی کہ کہیں اللہ اس سے محروم نہ کر دیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، اس میں قبولیت کی فکر ہونی چاہیے ہمیں۔ قبولیت کی فکر کے تعلق سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، جتنا تمہیں عمل کی فکر ہے اس سے کہیں زیادہ تمہیں عمل کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ کونوا لقبول العمل، عمل کی قبولیت زیادہ اہم تھی ان کے پاس، عمل تو کرتے ہی تھے لیکن کہیں ضائع نہ ہو جائے، رائگاں نہ ہو جائے، بیکار نہ ہو جائے، اس کی انہیں فکر ہوتی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری رات جب رمضان ختم ہوتی تو کہتے تھے یا لیت شعری، کہ کوئی مجھے یہ بات بتائے کہ من المقبول فنہنئہ، کہ کون مقبول ہے اسے مبارکبادی دے دوں، ومن المحروم فنعزیہ، کون محروم ہے کہ اسے میں تسلی دوں، تعزیت دوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کس کا رمضان قبول ہوا ہے کوئی بتائے مجھے، ہم کو تو علم نہیں ہے، ہم کو تو اس کا علم نہیں ہے کہ کس کا رمضان قبول ہوا ہے، کس کا ریجیکٹ ہوا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی تو بتائے، کوئی تو خبر کرے کہ کس کا رمضان قبول ہوا ہے، تاکہ میں اسے مبارکبادی دے دوں کہ اللہ کے بندے تیرا رمضان مقبول ہے، تجھے مبارک ہو۔ اور کون محروم شخص ہے جس کا ریجیکٹ ہو گیا ہے، اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے، تاکہ میں اسے تسلی دوں، تعزیت دوں۔ تعزیت کس کو دی جاتی ہے؟ کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو دی جاتی ہے، کیونکہ اس کا نقصان ہوا ہے۔ کوئی رمضان سے محروم ہو جائے تو بڑا ہی بدبخت آدمی ہے، تو پھر وہ جو ہے تعزیت کے قابل ہے، تعزیت کے لائق ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اب جبکہ رمضان ختم ہو چکا ہے، رمضان کا اختتام ہو چکا ہے، تو ہمیں کثرت سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اذکار میں سے ایک عظیم ذکر ہے، گناہوں کو دھل دیتا ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور کثرت سے استغفار اور توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اب چلیے آج کے اس درس میں سب سے اہم جو کڑی ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب رمضان گزر چکا ہے، تو رمضان کی قبولیت کی چند علامتیں ہیں۔
ان علامتوں میں سے ایک علامت کے تعلق سے، ایک نشانی کے تعلق سے آج کی اس نشست میں گفتگو کریں گے، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے کس کا عمل قبول ہوا کس کا عمل رد ہوا، لیکن علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند علامتوں کو بتایا ہے کہ یہ قرائن ہے، یہ تھوڑے ہنٹس ہے، لیڈس ہے، جس کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید انشاءاللہ بہتر ہوا ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو ان میں سے کیا ہے؟ یہ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی لوٹ کر نہ جائے گناہ کی طرف۔ ایک آدمی گناہ کرتا تھا، رمضان میں چھوڑ دیا، لیکن بعد میں اسی گناہ کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر فرض نماز چھوڑ رہا تھا، فرض نماز میں کوتاہی کر رہا تھا، مثال کے طور پر سگریٹ نوشی کر رہا تھا، یا ایک موبائل کا جو فتنہ ہے اس میں بہت زیادہ مبتلا تھا لیکن رمضان میں کم کر دیا، لیکن اب لوٹ کر اس کی طرف جا رہا ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اس کی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے یہ چیز کہ اس کا رمضان جو ہے اچھا نہیں ہوا۔ رمضان جو ہے اس کا اچھا نہیں ہوا، رمضان فائدے کا نہیں ہوا، شاید ریجیکٹ ہو گیا، یقین سے ہم نہیں کہیں گے، شاید وہ محروم ہو گیا رمضان کے اجر سے۔ اور اسی طریقے سے دوسری علامت اور دوسری نشانی کسی بھی عمل صالح کی قبولیت کی یہ ہے کہ آدمی کو ڈر رہے کہ کہیں اس کا عمل ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ اگر ڈر ہے تو سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ یہ خیر کی علامت ہے، اچھائی کی علامت ہے کہ شاید انشاءاللہ آپ کا عمل صالح قبول ہوگا۔ اور اسی طریقے سے تیسری نشانی یہ ہے کہ عمل صالح پر برقرار رہے آدمی، مداومت اور ہمیشگی اختیار کرے، اس لیے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو بلاتی ہے، لیکن ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی نہیں آتی ہے۔ اب بعد والی نیکی سے کوئی شخص محروم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس کا رمضان قبول نہیں ہوا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے فرائض ادا نہیں کرتے تھے، پھر اس کے بعد فرائض ادا کرنے لگے، پابندی کرنے لگے، پھر اس کے بعد چھوڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان کی جو چیز تھی یہ جو ہے بیکار چیز ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا کہ اہل علم نے کہا کہ جو شخص رمضان کی عبادت کرتا تھا وہ صرف رمضان میں عبادت کرتا ہے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ رمضان میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور بعد میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یقین یعنی موت کے آنے تک، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور موت کے آنے تک اسلام پر رہنا ہے۔ اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام میں کم از کم ہمیں فرائض پر عمل کرنا ہے اور حرام چیزوں سے بچنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نوافل پر عمل کرنا ہے، اور جتنے ہو سکے مکروہات اور ناپسندیدہ چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر ہم عمل صالح انجام نہیں دیں گے گویا کہ رمضان کی بھی ناشکری ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی حقیقی عبادت نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے ہم آج کے درس میں انشاءاللہ مداومت پر بھی چند باتیں بتا کر اپنے درس کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ رمضان کے بعد سب سے عظیم چیز، سب سے عظیم نیکی، سب سے عظیم فرض جس کو ہم ادا کرنا ہے وہ ہے مداومت، عمل صالح پر پابندی۔ تو اس تعلق سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ موت کے آنے تک تم اللہ کی عبادت کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے ہمیں بتایا۔ تو اسی لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی زندگی میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اور جو کیا ہے اس کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زیادہ ابھارا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ان کی پیروی کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں مداومت کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیز اگر کسی کو مل گئی تو بہت ہی
نیک بخت آدمی ہے، سعادت مند آدمی ہے، اس چیز سے کوئی شخص محروم ہو گیا تو بڑا ہی بدبخت آدمی ہے، بد نصیب آدمی ہے۔ تو ہمارا نصب العین کیا ہو، ہمارا ٹارگٹ اور ہدف کیا ہو کہ ہم استقامت کو حاصل کریں۔ تو استقامت کیا ہے، تو قرآن احادیث کی روشنی میں ہم یہاں پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے تعلق سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے صرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو پوری کرتا ہوں اس لیے کہ وقت بہت کم ہے، صرف جو ہے ہر سرخی میں ایک ایک حدیث بیان کر کے یا دو دو حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ احب ان یداوم علیہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو اس کوشش یہ کرتے، اس بات کو پسند کرتے کہ اسے ہمیشہ پڑھے، ہمیشہ پڑھے۔ مثال کے طور پر آپ نے تہجد پڑھا، قیام اللیل کیا، رمضان کا مہینہ نکل گیا، کوشش یہ کریں کہ کم از کم 2 رکعت ادا کریں، 2 رکعت فجر کی اذان سے پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 15 منٹ پہلے اٹھ کر 2 رکعت ہی صحیح پڑھیں۔ تو یہ مداومت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو اس بات کو پسند کرتے کہ اس پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرے۔ وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، کبھی کبھی قیام اللیل سے پیچھے رہ جاتے، نیند کے غلبے کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، صلی من النہار 12 رکعۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعت نماز ادا کرتے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہو گیا تھا، مداومت اختیار کر چکے تھے کہ ہر رات جو ہے 12 رکعت ادا کرتے تھے، کسی رات میں چھوٹ جاتی کسی وجہ سے تو دن میں قضا کر لیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا ورد ہوتا تھا۔ ورد کا معنی جو آدمی اپنے اوپر مقرر کر لیتا ہے کہ آج مجھے قرآن اتنا پڑھنا ہے، کہ رمضان میں ہم اتنا جو ہے قرآن پڑھے، لیکن رمضان کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں۔ رمضان کی طرح جاری نہیں رکھ سکتے تو کم از کم ایک مقرر کر لیں، ایک پارہ نہیں تو آدھا پارہ، آدھا نہیں تو پو پارہ ہی مقرر کریں، لیکن اس کی پابندی کریں۔ تو پابندی جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قولی حدیث میں، قولی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ کو بھی یہ پسند ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے پاس سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی ہو، گرچہ کہ وہ تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں ایک تھوڑا عمل کی ایک ریگولر جو ہے عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ اللہ کو بہت محبوب ہے کہ آدمی جو ہے 8 رکعت پڑھتا تھا رمضان میں، لیکن اب 2 رکعت بھی نہیں پڑھتا، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے یہ۔ حالانکہ قیام اللیل کے بے شمار فضائل ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، بہت زیادہ ابھارا گیا ہے اس پر، کتنی حدیثیں آتی ہے، قرآن کی بے شمار آیتیں آتی ہے۔ تو جو بھی ہم نے عمل کیا ہے اس کو جاری رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ ہے، ذکر و اذکار ہے، دعائیں ہیں، تھوڑا ہی صحیح اس کو جاری رکھیں، اس کی پابندی کریں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلفوا من العمل ما تطیقون، کہ اپنے آپ کو ایسے عمل کا پابند بناؤ جو تم کر سکتے ہو، فإن خیر العمل ادومه وإن قل، اس لیے کہ اللہ کے پاس سب سے بہتر عمل وہ ہے جس پر کہ پابندی کی جائے، ہمیشگی اختیار کی جائے، گرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، گرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وہ عمل کرو جو تم کر سکتے ہو۔ آدمی جو ہے 8 رکعت نہیں پڑھ سکتا تو 2 رکعت سے شروع کرے، لیکن 8 رکعت سے شروع کر کے اس کو چھوڑ دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اور اسی طریقے سے بعض وہ چیزیں جس میں براہ راست تو نہیں، لیکن جس میں اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں پابندی کرنی ہے، جس میں عمل صالح پر پابندی کرتے رہنا ہے، تو ان کی طرف جو ہے 4 چیزیں ملتی ہے حدیثوں میں۔ پہلی چیز کیا ہے، یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے معاملے میں اعتدال سے کام لینے کا حکم دیا۔
مبالغے سے کام نہ لے، اعتدال سے کام لے، وہ عمل کریں جتنا تم کر سکتے ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری و مسلم کی، سددو وقاربو، کہ اے لوگو اعتدال سے کام لو، درمیانی راستہ اختیار کرو، اعتدال کا راستہ اختیار کرو، وَأَبْشِرُوا، اور خوشخبری لو، فَإِنَّهُ لَن يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ عَمَلُهُ، اس لیے کہ کسی بھی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، الا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے مجھے ڈھانک لے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ، اور یہ جان لو کہ اللہ کے پاس سب سے محبوب عمل وہ ہے جو تھوڑا ہے، جو جس پر مداومت اور ہمیشگی ہو، گرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری چیز جو دلالت کرتی ہے اس بات پر وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں غلو سے منع کیا، کہ عبادت کے معاملے میں غلو سے کام نہ لو، مبالغے سے، حد سے زیادہ جو ہے آدمی اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے۔ کتنے لوگ دیکھے گئے ہیں جوش میں آ جاتے ہیں اور اچانک عمل شروع کر دیتے ہیں، بعد میں 1 مہینے 2 مہینے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں ہے، اور اللہ کے رسول اور صحابہ اور سلف کا یہ طرز اور طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی تھوڑا تھوڑا کر کے عادت ڈالیں، جتنا کر سکتا ہے اتنا کریں۔ اس لیے کہ جب رمضان میں ہم کر سکتے تھے اتنا کچھ، تو تھوڑا تو کر سکتے ہیں، اور جب کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تم کوئی بھی عمل کرو اور چھوڑ دو، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے جس میں غلو سے منع کیا ہے، کہ وہ مشہور و معروف حدیث ہے، 3 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس آئے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں دن ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک شخص نے کہا کہ رات بھر میں عبادت کروں گا، سوؤں گا ہی نہیں، ایک شخص نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں نے اس طرح کہا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے کہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے لوگو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا متقی بندہ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور اسی طریقے سے قیام کرتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور شادی بھی کرتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے گا مجھ سے نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مبالغے سے کام نہ لے، یہ مبالغہ اچھی چیز نہیں ہے، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ مبالغہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، کوتاہی بھی اچھی چیز نہیں ہے، درمیان میں رہنا ہے ہمیشہ۔ اور اسی طریقے سے اس قسم کی بہت سی روایتیں آتی ہیں، جیسا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 ستونوں کے بیچ میں ایک رسی دیکھا، دریافت کیا کیا ہے یہ؟ تو بتایا گیا کہ زینب بن جحش رضی اللہ عنہا نے اس رسی کو باندھ رکھا ہے، قیام کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ کر قیام کرتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس رسی کو کھول دو، لیصلی احدکم نشاطہ، جب تک آدمی چست اور چاق و چوبند رہے، ایکٹیو رہے، تو وہ جو ہے نماز پڑھے، اس کے بعد جب تھک جائے تو بیٹھ جائے، اس قسم کی تکلیف اپنے آپ کو نہ دے۔ پھر تیسری بات جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہمیں مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی عمل صالح فوت ہو جاتا ہے آدمی سے، فرائض کی بات نہیں ہو رہی ہے، نوافل کی بات ہو رہی ہے، کہ آدمی دعا کی پابندی کرتا ہے اور اسی طرح صدقے کی پابندی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کا ورد ہے اس کے پاس، یا قیام اللیل کی پابندی کرتا ہے، جو بھی عمل صالح کی پابندی کرتا ہے، تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اسے قضا بھی کرنا چاہیے۔ جو پابند ہو جائے تو قضا کرے آدمی، رات میں جو پابند ہوتا ہے نہیں پڑھ سکتا تو دن میں پڑھے، صبح میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کی عادت ہے اس کی، نہیں پڑھ سکتا، کسی دن سے کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو شام میں پڑھ لے۔ تو قضا کرنے کا اس سلسلے میں حکم ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن حزبہ او عن شیء منہ، جو اپنے حزب سے سو جائے یا کسی وجہ سے اس کو چھوڑ دے، فقرأہ فیما بین صلاة الفجر و صلاة الظہر کتب لہ کأنما قرأہ من اللیل، اور دن میں اس کو قضا کر لے تو گویا کہ اس نے رات میں ہی اس کو پڑھا ہے، اتنا ہی اجر اس کو لکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں
اس میں کمی نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے عمل صالح پر مداومت کرنا، ہمیشگی اختیار کرنا اللہ کے متقی بندوں کی صفت ہے۔ ایک مشہور و معروف حدیث ہے جس کو حدیث الولی کہا جاتا ہے، وہ حدیث بیان کرتا ہوں، ہمیشہ اس حدیث کو ذہن میں رکھیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان سب کے درجات یکساں نہیں ہوتے، تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں، ایک درمیانی ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو گنہگار ہوتے ہیں۔ تو ہم جو ہے جو مقرب ترین بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو ہمیشہ قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، تو قرآن کریم میں بھی یہ درجات کا ذکر آتا ہے۔ تو اس حدیث الولی میں دو درجے بتائے گئے ہیں، مشہور و معروف حدیث ہے۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا دوست۔ اللہ کا دوست کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست سب سے اچھا، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث سے بڑھ کر کسی اور حدیث میں ولی کی صفت نہیں ملتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، سب سے قریب میرا بندہ میرے سے سب سے قریب جس چیز کے ذریعے ہوتا ہے وہ فرائض پر عمل کر کے ہوتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے کس کی پابندی کرنا چاہیے ہمیں؟ فرائض کی۔ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو کیا ہے؟ فرائض ہے۔ سب سے پہلے فرائض۔ آدمی نفل عمل کرتا ہے، فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی فرائض میں کوتاہی کرتا ہے بلکہ اس کا پابند ہو چکا ہے، نماز چھوڑنے کی عادت ہو چکی ہے اس کی، کبھی کبھی جو ہے دیری سے ہوتی ہے الگ بات ہے، لیکن جس کی عادت ہو چکی ہے پھر نفل چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہ چیز اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ کو سب سے پہلے یہ بات پسند ہے کہ آدمی فرائض کا پابند بنے۔ تو یہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ سب سے زیادہ قریب میرا بندہ میرے سے ہوتا ہے تو فرائض پر عمل کر کے ہوتا ہے، یعنی فرائض پر عمل کرنا اور حرام چیزوں سے بچنا۔ پھر اس کے بعد وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر اس کے بعد میرا بندہ برابر میرے قریب ہوتا ہے نفل چیزوں پر عمل کر کے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ وما زال عبدی کا لفظ ہے، وما زال برابر، برابر میں کیا ہے؟ مداومت ہے، استقامت اور ہمیشگی اور پائیداری ہے، یعنی ہمیشگی ہو، فرائض پر ہمیشہ عمل کرنا، پھر اس کے بعد نوافل پر ہمیشہ عمل کرتے ہوئے میرے قریب ہوتا ہے، حتی احبہ، تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ شخص ایک ولایت کے ایک عظیم درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پیر ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، وَإِذَا سَأَلَنِي وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر مجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور میری پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو یہ مشہور و معروف حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل صالح پر پابندی ہو، ہمیشگی ہو، یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عمل صالح میں مداومت یہ ایک مومن کی صفت ہے، ایک متقی بندے کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز خوش کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دیتا ہے۔ تو ہم ان اسباب کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسباب کا معنی وہ وسائل یا وہ ذرائع یا وہ مینز جن کو اختیار کر کے ہم جو ہے اپنی زندگی میں ہمیشگی لا سکتے ہیں عمل صالح پر۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سے طلب کرنا ہے، ہمیشگی اور ثابت قدمی اللہ سے طلب کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی توفیق دینے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، نیک بنانے والا ہے، سب کچھ اسی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اس سے طلب کرنا۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں، مثال کے طور پر اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک، لمبی دعا ہے، اس کا کچھ حصہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے دین پر ثابت قدمی اور ہمیشگی
عطا فرما۔ اور اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے اللہ تو دلوں کا پھیرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کی پابندی کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو، کہ اے معاذ میں تمہیں ایک بات کی وصیت کرتا ہوں، لا تدعن، ہرگز نہ چھوڑو، فی دبر کل صلاۃ تقول، ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں تیرے ذکر میں، تیرے شکر میں، و حسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ تو حسن عبادتک میں عبادت پر ہمیشگی بھی داخل ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اس دنیا کو جو ہے آخرت پر ترجیح نہ دے، بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، یہاں پر زیادہ تمنائیں اور آرزوئیں نہ رکھے، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، عارضی چیز ہے، ایک ذریعہ ہے آخرت تک پہنچنے کا، ایک برڈج ہے، ایک مستقل ٹاپک ہے جس کو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے چند ایام، چند دن، چند لمحے، اور صرف آخرت کے لیے دیا ہے کہ اللہ کو راضی کر کے وہاں پر آخرت میں جو ہے اللہ کی نعمت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے دنیا میں جو ہے دل نہیں لگانا ہے، یہاں پر جو ہے صرف جو ہے تھوڑا سا عمل کر لینا ہے، پھر اس کے بعد آخرت میں اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ تو تھوڑی سی زندگی میں کوشش یہ کریں کہ کوئی زیادہ جو ہے آرزویں تمنائیں نہ ہو۔ ابھی تو کیا عمر ہے، ہم لوگ ایسا ہی سمجھتے، ابھی تو شادی نہیں ہوئی، ابھی تو پڑھائی ہو رہی ہے، ابھی تو کیا عمر ہے، بعد میں کریں گے۔ نہیں میرے دینی بھائیوں، یہ ساری چیزیں جو ہے شریعت اسلامیہ کی روح سے غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس دنیا کے تعلق سے بتایا ہے کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں ایسے ہی رہو جیسے تم کوئی اجنبی آدمی ہو، ایک مسافر ہو، راستے سے گزرنے والے ہو۔ تو راستے سے گزرنے والا شخص کوئی زیادہ اہتمام نہیں کرتا، مال دولت پراپرٹی وغیرہ کوئی نہیں بناتا۔ مثال کے طور پر کوئی دوسرے شہر کا آدمی یہاں پر آ کر بس کر کوئی چیز جو ہے جماتا نہیں یہاں پر، اور اسی طریقے سے گزرنے والا شخص مثال کے طور پر کوئی گزرتا ہے ایک جنگل سے، جھاڑی سے، صحرا سے، تو وہاں پر کوئی جو ہے مستقل اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا، تو مستقل ٹھکانہ بنانے کی جگہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری روایتوں میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو جاننا ہے، کوئی زیادہ آرزویں اور تمنائیں لے کر یہاں پر گزارنا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اچھے دوست اور اچھی بیوی، اچھے دوست اور اچھی بیوی یہ آپ کو ہمیشگی میں مدد کریں گے۔ ہمیشہ عمل صالح پر مداومت اختیار کرنے کے لیے اچھے دوستوں کے ساتھ رہیے، برے دوستوں کے ساتھ مت رہیے۔ وہ لوگ جو توحید پرست ہے، جو سنت پر چلتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی فکر یہی ہوتی ہے کہ کس طرح میں اللہ کو راضی کروں، کیسے میں فرائض کو ادا کروں، کیسے نوافل کو ادا کروں اور حرام چیزوں سے بچتا رہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے۔ تو خود بھی ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا، اپنے بچوں کو بھی جو ہے ایسی صحبت میں رکھنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ آخرت کے امور میں، آخرت کے کاموں میں مدد ہو سکے۔ اور اسی طرح نیک بیوی بھی اس سلسلے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی ایسے عمل کو اختیار کرے جو وہ کر سکتا ہے، بلا وجہ ایک ساتھ جوش میں آ کر بہت زیادہ عمل کا جو ہے اپنے آپ کو پابند کرنے کی کوشش نہ کرے، تھوڑا 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 لے کر جائیں، تو یہی صحیح طریقہ ہے جس کی طرف سلف صالحین نے بھی اشارہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیشگی اور مداومت اور ثابت قدمی کے کیا فائدے ہیں؟ دنیا اور آخرت کے اس میں بے شمار فائدے ہیں، اور ان میں سے چند فوائد کی طرف اپنی اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث الولی میں اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر تم پابندی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں میں تمہاری مدد کرے گا۔ زندگی بھر پابندی کرو گے۔ بعض لوگ کیا ہے، جب پریشانی آتی ہے تو دعا کرتے ہیں، پریشانی آتی ہے تو عبادت میں لگتے ہیں، پریشانی آتی ہے تو صدقہ کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرنا ہے، اللہ کی عبادت ہمیشہ کرنا ہے، اللہ سے دعا ہمیشہ کرنا ہے۔
اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کیا فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی ہمیشہ حفاظت کرو وہ بھی تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تم خوشحالی میں اللہ کو پہچانو، جانو، اس کے حقوق کا خیال کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تنگی اور پریشانی میں تمہاری مدد کرے گا۔ ہماری عادت کیا ہو گئی، جب پریشانی آتی ہے تو جب ہی واویلا کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ جو ہے موقع پرستی ہے، یہ مفاد پرستی ہے، یہ شخصیت پرستی ہے، یہ اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں پابندی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد، جسے یہ بات خوش کرے کہ پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، تو خوشحالی میں اللہ سے خوب دعائیں کرتا رہے۔ تو ہمیشہ دعا کریے، دعا کا اہتمام کیجیے، اذکار کا اہتمام کیجیے، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، سونے سے پہلے کی دعائیں، اور فرض نماز کے بعد کی دعائیں۔ یہ چند ایسی دعائیں ہیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، بیت الخلاء سے نکلتے وقت اور باہر، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت، تو یہ جو دعائیں ہیں، اذکار ہے، اس کی پابندی ہونا چاہیے، چاہے مطلق ہو یا مقید، اذکار کی پابندی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم مداومت اختیار کریں گے، ہمیشگی اختیار کریں گے تو ہمارے گناہ دھلیں گے، ہمارے گناہوں کے لیے چیزیں، یہ پابندی کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں، ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے کہا، بڑی مشہور و معروف روایت ہے، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے ساتھیو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر ہے، گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر جاری ہے جس میں تم 5 مرتبہ روز غسل کرتے ہو، کیا تمہارے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اے 5 نمازوں کی، فرض نمازوں کی مثال ہے کہ اس کی تم پابندی کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے گا اس نماز کو۔ تو ویسے ہی مسئلہ ہے سارے عمل صالح کا، اذکار کا، دعاؤں کا، نفل روزوں کا، نفل نمازوں کا، جتنا زیادہ تم اہتمام کرو گے تمہارے گناہ جو ہے ختم ہوتے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور عظیم فائدہ یہ ہے کہ آدمی ایک عمل صالح کے، نیک عمل کی پابندی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت ہو، قیام اللیل ہو، صدقہ ہو، لیکن پابندی کرتے کرتے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا سفر میں، یا ہمیشہ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، پابندی نہیں کر سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بتائی کہ جتنا وہ عمل کرتا تھا اسی کے برابر اسے اجر لکھ دیا جائے گا، گرچہ کہ وہ عمل نہیں کر رہا ہے، اس کو کوئی عذر پیش آ گیا، کوئی ایکسکیوز ہو گیا، عمل نہیں کر سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اذا مرض العبد او سافر، کہ اللہ کا بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں چلا جاتا ہے، کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا، تو گھر میں رہتے ہوئے صحت مندی کی حالت میں جو وہ عمل کرتا تھا اس کے برابر اس کو اس کے سفر اور بیماری کی حالت میں بھی لکھ دیا جائے گا اجر و ثواب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم انعام دے گا ان لوگوں کے لیے جو پابندی کرتے ہیں، اور اس معنی کی بہت ساری روایتیں آتی ہے۔ اور 5واں فائدہ کیا ہے؟ 5واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دیتا ہے۔ جو روزے کی پابندی کرتے ہیں ان کے لیے باب الریان ہے، جو صدقے کی پابندی کرتے ہیں صدقے کا دروازہ ہے جنت کا، اور اسی طرح جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو نماز کا دروازہ ہے، جہاد کی پابندی کرتے ہیں تو جہاد کا دروازہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا کیا کوئی ایسا شخص ہوگا جو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اے ابو بکر، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم ان میں سے ہوں گے، تو یہ فائدہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے بلال رضی اللہ عنہ کی مشہور و معروف روایت ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مخاطب ہو کر کہا کہ اے بلال، میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے جو جوتوں کی جو آہٹ ہے، اس کی آواز ہے، میں اپنے سامنے دیکھا ہوں جنت میں،
تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس کی تم پابندی کرتے ہو اور جس کے تعلق سے تمہارا یہ گمان ہو، امید کرتے ہو کہ اس کی وجہ سے تمہیں حاصل ہوا ہے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے زیادہ پر امید عمل، امید والا جو عمل میں کیا ہوں، جس کی پابندی کرتا ہوں میں، کہ انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ لیل، کہ رات میں ہو یا دن میں ہو، جب بھی میں وضو کرتا ہوں، الا صلیت بذلک الطہور، تو اس وضو سے میں نماز پڑھتا ہوں، ما کتب لی ان اصلی، جتنا ہو سکے۔ تو اس کی پابندی کرتے تھے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنائی کہ اے بلال، کہ سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنت، جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ جو ہے میں نے میرے سامنے سنا ہے۔ یہ جو ہے بلال رضی اللہ عنہ کی اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عطا کیا ہے۔ تو ایک دو جو ہے ہم مثالیں لیں گے سلف صالحین کی زندگی سے، جن میں وہ پابندی کرتے ہیں اور اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہاں پر ابو بکر کی مثال گزر چکی ہے، اور اسی طرح بلال کی مثال بھی گزر چکی ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ وہ ہمیشہ 8 رکعت چاشت نماز پڑھتی تھی اور اس کی پابند ہو چکی تھی، اور اتنی پابند ہو چکی تھی کہ وہ کہتی ہیں لو نشر علی ابوائے ما ترکتھا، کہ اگر میرے والدین بھی اٹھا دیے جائیں قبر سے تب بھی جو ہے میں اس نماز کو نہیں چھوڑوں گی، یعنی اتنی زیادہ پابندی کرتی تھی۔ اور اسی طرح علی رضی اللہ عنہ، مشہور و معروف واقعہ ہے علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے تعلق سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی تھی، ایک غلام اور خادم طلب کی تھی کہ کام میں، گھریلو کاموں میں مدد کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے اور بولے کہ الا اعلمکما خیرا مما سألتما، جو تم نے پوچھا ہے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں میں تمہیں؟ تو دونوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی اور فاطمہ، اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم سونے کے لیے اپنے بستروں کے پاس جاؤ تو کیا کہو؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، ایک خادم سے بہتر ہے۔ یعنی ذکر و اذکار میں جو آدمی جو تھکتا ہے، دن بھر جو عمل کرتا ہے، تو ذکر و اذکار کی وجہ سے اس کی تھکان ختم ہو جاتی ہے اور اس کے دن بھر کے مشغلے کاموں میں مدد ملتی ہے، آسانی ملتی ہے۔ یعنی خادم سے بہتر چیز ہے یہ، مطلب یہ ہے کہ خادم کی وجہ سے جو آسانی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیاوی چیزوں میں اس سے زیادہ تمہارے لیے ذکر و اذکار میں آسانی کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ما ترکتہ منذ سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو کبھی زندگی بھر یہ عمل نہیں چھوڑا۔ سونے سے پہلے 33 مرتبہ، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 34 ٹائمز اللہ اکبر۔ اور تو ان سے پوچھا گیا ولا لیلۃ صفین، کیا تم نے صفین کی رات کو بھی، جو بڑی جنگ جو پیش آئی علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان دشمنان اسلام کے فتنے اور شیطان کے فتنے کی وجہ سے، تو اتنی عظیم جو جنگ ہوئی اس رات میں بھی کیا تم نے اس عمل کو نہیں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں ولا لیلۃ صفین، میں نے صفین کی رات بھی اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، انہوں نے خواب دیکھا، حفصہ رضی اللہ عنہا اپنے بہن کو سنایا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ، تم جو ہے قیام اللیل کی پابندی کرو، ساری خوبیاں ہیں تمہارے اندر لیکن تم قیام اللیل کی پابندی نہیں کرتے ہو۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے پھر وہ قیام اللیل کے پابند ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان کی بہن حفصہ کہتی ہے فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا، بلکہ ان کے بیٹے کہتے ہیں سالم بن عبداللہ کہ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ پھر راتوں میں خوب قیام کرتے تھے، بہت کم سویا کرتے تھے۔ یہ ان کی پابندی تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی۔ آخری چیز ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی روایت، مشہور و معروف روایت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلۃ، کہ جو ایک دن میں 12 رکعت نماز پڑھ لے، تو یہ سنن رواتب کی طرف اشارہ ہے۔
دن میں 12 رکعت نماز کب پڑھنا ہے؟ فجر سے پہلے 2 اور ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد، ان کو سنن رواتب کہا جاتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہتے ہوئے کہ من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلۃ، جو 24 گھنٹے میں 12 رکعت نماز پڑھ لے، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، تو ان 12 رکعت کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو کبھی نہیں چھوڑا زندگی میں۔ اور جو راوی، جو نریٹر ان سے روایت کہتے ہیں، جب سے میں نے، ان کا نام عنبسہ ہے، جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ بات سنی تو زندگی بھر ان 12 رکعت کو نہیں چھوڑا۔ پھر عنبسہ سے روایت کرنے والے جو راوی اور نریٹر، ان کا نام عمرو بن اوس، وہ کہتے ہیں کہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من عنبسہ، عنبسہ سے سننے کے بعد پھر میں نے ان 12 رکعت کو زندگی بھر نہیں چھوڑا۔ پھر ان سے روایت کرنے والے کہتے ہیں نعمان بن سالم کہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمرو بن اوس، عمرو بن اوس سے میں نے جب سب سے حدیث سنی ہے پھر زندگی بھر کبھی ان 12 رکعت کو نہیں چھوڑا۔ تو سلف صالحین کی پابندی ایسی ہوتی تھی عمل صالح کی۔ تو چھوٹا ہی عمل شروع کیجئے مگر برقرار رکھیے، تھوڑی سی دعا ہی صحیح، تھوڑا سا قیام اللیل ہی صحیح، اور تھوڑی سی تلاوت ہی صحیح، تھوڑا سا صدقہ ہی صحیح، جتنا ہو سکتا ہے کریے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو، تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رمضان کو قبولیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم۔